بدماشی نہ کرو، ہٹو، میں جانتا ہوں منڈوں سے نکلے ہوئے بہت سے نکلے ہوئے آدمی کوئی معافی نہیں ہے، نہیں ملتا میں تمہیں، چلو ہٹو آگے، کوئی سوال نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انی وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پچھلے چند ماہ سال میں ہمارے سماج میں جو پولرائزیشن سامنے آئی ہے، جو دھڑے بازی سامنے آئی ہے، اس کے نقصانات ہیں کہ ان کا سلسلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آپ سماج کے کسی طبقے پہ نظر دوڑا کے دیکھیں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ گویا دو دھڑے ہیں اور دونوں کے اپنے نظریات ہیں، اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے، اور دونوں کی ہی کوشش رہتی ہے کہ وہ سامنے والے دھڑے پہ یعنی مقابل دھڑے پہ اپنے نظریے، اپنی سوچ، اپنی فکر کو انفورس یا لاگو کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے۔ یہ ایک ایسا زہر ہے جس نے پچھلے چند ماہ سال میں ہمارے پورے سماج کو اپنی لپیٹ میں اس برائی سے لیا ہے، اس شدت سے لیا ہے کہ اس کے اثرات ہمیں ہر طرف دکھائی دے رہے ہیں۔ جہاں اس پولرائزیشن کی بات ہو رہی ہے تو اس کا ایک بنیادی رکن، اس کی ایک بنیادی وجہ وہ سیاسی دھڑے بازی بھی ہے جو کہ ہمارے سماج میں آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ ناظرین، اس دھڑے بازی کا نقصان ہمیں کچھ اس طرح ہو رہا ہے کہ منافرت کی ایک ایسی لہر پھیل چکی ہے، نفرتوں کا ایک ایسا بازار گرم ہے کہ جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ناظرین، اس پولرائزیشن کی ایک تازہ مثال آج قائم ہوئی ہے جب ایک سیاسی شخصیت نے ایک ذرائع ابلاغ کی شخصیت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور معاملہ حدود کو پامال کر گیا ہے۔ منظر ہے سپریم کورٹ کی وہ بلڈنگ جہاں پہ اس وقت سپریم کورٹ از خود نوٹس کیس کی سماعت کر رہا ہے، اور اس سماعت کے دوران جب آج جناب اسد عمر صاحب اور فواد چودھری صاحب نے میڈیا ٹاک کرنا چاہی تو اس دوران ذرائع ابلاغ کی ایک شخصیت جنہیں ہم مطیع اللہ جان کے نام سے جانتے ہیں، ان کے درمیان تلخ کلامی پیدا ہو گئی۔ اس میڈیا ٹاک جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس میں فواد چودھری صاحب خاصے برہم معلوم ہوئے اور مطیع اللہ جان صاحب جو کہ ہمیشہ سے ہی پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ حکومت کے نقاد رہے ہیں اور بہت بڑے نقاد رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی کچھ ایسے کلمات ادا کیے جاتے رہے کہ جس کی وجہ سے تلخ کلامی بڑھتی ہی رہی۔ مطیع اللہ جان ورسز فواد چودھری، یہ ایک ایسی لڑائی ہے جس کے پس منظر میں وہی پولرائزیشن چھپی ہے، وہی دھڑے بازی چھپی ہے جس کا آپ سے چند لمحات پہلے میں نے ذکر کیا۔ ایک وہ دھڑا ہے جس کی اپنی ایک سیاسی انکلینیشن ہے، ظاہر ہے فواد چودھری صاحب کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور دوسری طرف ہے جناب مطیع اللہ جان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف پہ بدترین تنقید کرتے رہے ہیں۔ آج جو گڑبڑ پیدا ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی بیان کی جا رہی ہے کہ میڈیا ٹاک جس کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں، اور جن میں سے ایک یہ ہے کہ پہلے ان شخصیات کو بات کرنے دی جاتی ہے پریس کے سامنے جو کہ اس میڈیا ٹاک کا حصہ ہوتی ہیں، اور جب وہ بات ختم ہوتی ہے تو پھر صحافی اپنے سوال سامنے لے کے آتے ہیں۔ اس موقع پہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ پہلے بات نہیں کرنے دی گئی اسد عمر صاحب اور فواد چودھری صاحب کو، اور مطیع اللہ جان صاحب نے اپنے سوالات پہلے ہی ان کے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے فواد چودھری صاحب ذرا سیخ پا ہوئے اور کنفرنٹیشن کا ایک موڈ بن گیا۔ کچھ بہت سخت کلمات ادا ہوتے رہے، جیسے فواد چودھری صاحب نے مطیع اللہ جان صاحب کو یہ بھی کہا کہ میں تمہیں صحافی مانتا ہی نہیں ہوں، تم کرائے کے صحافی ہو۔ اس کے ریئیکشن میں مطیع اللہ جان صاحب بھی اپنے فرمودات پیش کرتے رہے، اور وہ بھی کچھ بہت اچھے نہیں تھے، تو دفاع تو کسی کا بھی نہیں بنتا۔ اس گرما گرمی کو جو نئی تقویت دی وہ فواد چودھری صاحب کی اس بات نے تھی کہ میں تمہیں صحافی نہیں مانتا، تم ایک 2 نمبر یوٹیوبر ہو۔ اس پہ ظاہر ہے پھر مطیع اللہ جان صاحب نے بھی ریسپونڈ کیا، اور وہ بھی خاصا تلخ تھا۔ اس پوری گرما گرمی میں کیا ہوتا رہا آپ بھی ملاحظہ کیجئے۔ تم صحافی نہیں ہو، تم یوٹیوبر ہو، تم یوٹیوبر ہو۔ میں سیاستدان میں ووٹ لے کے آتا ہوں، میری کونسلر کا الیکشن بھی لڑو۔ عمران خان صاحب نے اجازت دی ہے اس زبان کی، یا عمران خان صاحب کی شروعات کی وجہ سے دیتے ہیں؟ ہم یہاں پہ آتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ لائیو کیا چاہتا ہے؟ تم تو تمہارے تو نمبر بن رہے ہیں، کیمرے پر 2 نمبر یوٹیوبر۔ تو ناظرین، یہ وہ شدت ہے، یہ وہ تناؤ ہے، یہ وہ تلخی ہے
یہ وہ خلفشار ہے جو کہ آپ کو ان دو دھڑوں میں نظر آتا ہے، جس میں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے اور دوسری طرف اس کی سابقہ حکومت پہ تنقید کرنے والے لوگ ہیں۔ اس پورے ایپیسوڈ کی سب سے الارمنگ بات یہ ہے کہ اس پوری گرما گرمی کے دوران دونوں فریقین نے ایک دوسرے کی ولدیت پہ بھی سوالات اٹھائے۔ وہ جو باتیں ہوئیں وہ تو میں یہاں نہیں کروں گا، لیکن مطیع اللہ جان صاحب نے اپنا نام بتایا، اپنے والد صاحب کا نام بتایا، اور پھر فواد چودھری صاحب سے کہا کہ کیا تمہیں اپنے والد صاحب کا نام معلوم ہے، کیا تم بتا سکتے ہو؟ تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں جو کہ بہت سخت ہیں اور کسی بھی صورت ان کا دفاع نہیں بنتا۔ یہ کیا ایپیسوڈ تھا، ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ کس اخبار سے آپ؟ کس اخبار سے؟ میں ایم جے ٹی وی سے ہوں، مطیع اللہ جان میرا نام ہے، میرے باپ کا نام عبدالرزاق عباسی ہے، تم اپنے باپ کا نام بتاؤ۔ ہر ایک کو پتا ہے ہمارے، تمہاری طرح بغیر باپ کے نہیں پیدا ہو۔ مطیع اللہ جان میرا نام ہے، میرے باپ کا نام عبدالرزاق عباسی ہے، تم اپنے باپ کا نام بتاؤ۔ ہر ایک کو پتا ہے ہمارے، تمہاری طرح بغیر باپ کے نہیں پیدا ہو۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ اثرات اس پولرائزیشن کے، اس دھڑے بازی کے جس نے گزرے ماہ و سال میں ہمارے سیاسی نظام میں اور سماج میں ایک جگہ بنائی ہے، اور بدقسمتی سے اب ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں زیادتی ہی ہو رہی ہے، کمی کا کوئی ٹرینڈ معلوم نہیں ہوتا۔ المیہ یہ ہے کہ یہ پورا ایپیسوڈ، یہ سارے کا سارا خلفشار، یہ پورا تناؤ، جہاں ملک کی سب سے بڑی عدالت کے اندر ملکی تاریخ کو طے کرنے والے ایک بڑے مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے، وہیں اس عدالت کے احاطے کے باہر یہ تماشا ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے پورے کے پورے سماج کے منہ پہ ایک زناٹے دار تماچا ہے۔